السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، بڑے اہم ہمارا یہ ٹاپک ہے فلسطین اور اسرائیل کی جو بات ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس ٹائم بڑا ایک ورلڈ وار سی کی سچویشن چل رہی ہے اور پوری دنیا اس ٹائم نظریں گاڑے بیٹھی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی اس جھڑپوں کے اندر۔ ان جھڑپوں کے اوپر جو ہے وہ نظر جمائے بیٹھی ہے پوری دنیا۔ فلسطین کا پورا فلسطین تو اس ٹائم جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، اس کے قابل فلسطین کو جنگ کے قابل نہیں چھوڑا اسرائیل نے۔ کافی عرصہ ہو گیا اسرائیل قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور فلسطین کو سپریس کرنے کی، انہیں اوپریس کرنے کی، دبانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اسرائیل۔ اور اب فلسطین کی غزہ پٹی جو ہے ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس کے ایک سائڈ پہ ایجپٹ ہے اور باقی تمام سائڈوں سے اسے اسرائیل نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ تقریباً ایک جیل کی سی صورت ہے۔ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، بالکل ایک شہر ہی آپ کہہ لیں، چھوٹا سا شہر ہے جہاں سے ایک حماس نامی تحریک نے یہ اپنا جدوجہد، اپنی کوشش، اپنی جنگ یہ شروع کی ہے۔ آج بات کر لیتے ہیں کہ کون کون اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور کون کون فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے اب بالکل مکمل طور پر حامی بھر چکا ہے۔ امریکہ اس ٹائم مکمل طور پہ بلا ساختہ، بلا جھجک اپنا تمام تر اپنی سپورٹ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب کر چکا ہے، اور اپنا جنگی بیڑا جو ہے، بحری بیڑا، وہ اسرائیل کی جانب انہوں نے روانہ کر رکھا ہے، اور کافی جلدی وہ اسرائیل تک پہنچ جائے گا اور وہ اسرائیل کی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی مدد ایران کر رہا ہے، اور اب ایران خود بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل ہوں گے۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ہم بھی لبنان سائڈ سے حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر۔ اس کے ساتھ اب روس بھی کہہ چکا ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودا تو پھر ہم بھی کودیں گے، اور امریکہ کو جو ہے وہ ناقص چنے چبوائیں گے۔ پاکستان کا اس ٹائم کوئی خاصا اچھا سٹانس نہیں ہے۔ پاکستان اس ٹائم دوغلا سا چل رہا ہے، کوئی خاص اس کا موقف نہیں ہے پاکستان کا اس ٹائم۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں باقی تمام اسلامی ممالک کے۔ حماس نے 5000 راکٹ داغے تھے، اور کل رات کو دوبارہ حماس نے کافی زیادہ راکٹ اسرائیل کے اوپر داغے، اور 1000 سے زیادہ اسرائیل کے اندر کیجویلٹیز ہو چکی ہیں اور 3000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسی طرح 1000 کے قریب جو ہیں وہ غزہ پٹی کے اندر جو ہیں وہ کیجویلٹیز ہیں، اور اسی طرح 2500 سے 3000 جو ہیں وہ وہاں پہ بھی زخمیوں کی تعداد ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ نہتے فلسطینیوں پر، نہتے غزہ کے رہائشیوں پر حملہ کر رہا ہے، اور اسرائیل کا جو ہے وہ مکمل طور پہ نہتے شہریوں کے اوپر وہ اپنا دھونس بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اس ٹائم ایمبولینسوں کو نشانہ بنایا، اسپتالوں کو نشانہ بنایا، نہتے شہریوں کے رہائشی عمارات کو نشانہ بنایا۔ حماس نامی تحریک جو ہے وہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے بہت سارے جنگی قیدی بنا لیے ہیں اسرائیل کے۔ اسرائیل اب جہاں جہاں بھی حملہ کرے گا، اسرائیل کے اپنے شہری اور کافی امپورٹنٹ جرنیل اور ان کے جو فوجی افسران ہیں اور فوجی جوان ہیں وہ بھی ساتھ مریں گے۔ صرف فلسطینی نہیں مریں گے اسرائیلی حملے کے بعد، جو غزہ کے شہریوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی بھی اس حملے کے اندر مریں گے۔ یہ کہنا ہے اسرائیلی فلسطینی تحریک حماس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی کوششوں سے اور فلسطینی قطر فی الوقت تو فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن قطر کے اندر یہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے وہ کیا جائے، فلسطینی قیدی واپس لیے جائیں اور اسرائیل کو ان کے قیدی واپس کیے جائیں۔ قطر کے اندر اس حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی اب ایک اپنا سٹانس لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ حماس کی جو کارروائیاں ہیں اور جو مکمل طور پہ ہم ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں، اور فلسطین کے آزاد فلسطینی ریاست کا ہم سپورٹر ہیں، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اب ہمارا جو ہے وہ لیا ہے بیانیہ سعودی عرب نے۔
یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ 7 ممالک جو تھے وہ کرنے والے تھے قبول اسرائیل کو ایز اے ریاست، جن میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ سعودی عرب کے اندر یہ سارا چل رہا تھا، لیکن یہ اب جنگ کے بعد یہ ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ سعودی عرب اب یہ سب نہیں کر سکتا، اور سعودی عرب نے بھی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کے لیے اب تک کی اس جنگ میں سے تازہ ترین جو ہمارے تک موصول ہوئی تھی۔ نیکسٹ جو بھی آگے اس جنگ کے حوالے سے پیش رفت ہوگی، ہماری دعائیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ بھی فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں کہ ان کا جو اتنے سالہ غاصبانہ قبضہ ہے اسرائیل کا وہ اب ختم ہو، اور فلسطین ایک آزاد ریاست جو کہ 1967 سے پہلے تھی، بلکہ 1948 سے پہلے تھی، وہ ریاست اس ریاست کے طور پہ فلسطین کو جانا جائے، اور بیت المقدس مسلمانوں کی جو قبلہ اول ہے وہ مسلمانوں کو واپس مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اللہ فلسطینیوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔